رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جیسا قرآن میں بتایا اللہ رب العزت نے، تو ہم ہمارے رتبے کو بھی سمجھیں کہ اللہ کے پاس میں ہمارا کیا رتبہ ہے اور اللہ کا ہم سے کیا وعدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ایمان والوں کے لیے تم ہی غالب رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو۔ پھر آج ہم وہ آیت لیں گے سورہ البقرہ آیت نمبر 143 سورہ ال عمران آیت نمبر 110، اس میں جو ہماری حیثیت ہے، ہمارا رتبہ ہے، ہم کتنے پسند ہے اللہ رب العزت کو، امت مسلمہ۔ اور یہ مت سمجھیے کہ ہر دور میں امت مسلمہ رہی، بہترین امت ہر دور میں رہی۔ یہ جو ہم کو بتایا جاتا نا کہ بہترین امت صرف ہم ہی ہے، ارے سارے نبیوں کو، انبیاء اکرام کو ایک ہی دن ملا۔ وہ کیا جو ایمان والے تھے اس وقت میں، وہ کیا اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے تھے؟ اللہ کے احکامات پورے کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، کیا ان کے لیے وہ تقاضا نہیں تھا؟ ہم لیں گے جیسا سورہ البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ نے فرمایا، اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں ایک امت وسط۔ دیکھیے امت وسط یعنی درمیانی امت، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ اور ہو جائے رسول تم پر گواہ۔ دیکھیے ہماری شان و شوکت اللہ کیا بتلا رہا ہے اس میں کہ تم امت وسط ہو یعنی درمیانی امت۔ ہم کو ایسا بتلایا جاتا یا ہمارے دل میں گمان ہوتا کہ پہلے کچھ امتیں گزر چکی، کچھ امتیں بعد میں جو ہے، اور وہ درمیانی امت ہم ہیں۔ ہمارا ایک اللہ رب العزت کے پاس میں مقام ہے، خاص طور پہ ہم جو دعوے دار ایمان والے جن کا قرآن پہ ایمان ہے۔ کیا اس کے پہلے جو توریت انجیل زبور جو نازل کتابیں، وہ ایمان والے کے امت وسط نہیں تھے؟ تو امت وسط کا مطلب سمجھیے آپ۔ اسی طرح بنایا ہم نے یعنی اللہ نے تمہیں یعنی ہر دور کے ہر ایمان والوں کو، آج ہم کو امت وسط یعنی درمیانی امت کا مطلب بیلنس والی امت جو ان بیلنس نہیں ہوتی۔ جیسا قرآن میں کئی مقامات پہ جو آتا ہے نا، غلو کی شکل اختیار نہیں کرتی کہ ضرورت سے زیادہ کسی چیز میں ہم بس نماز تو نماز میں لگ جائے، دن رات نماز ہی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بال بچوں کو ہم نے چھوڑ دیے۔ ویسا نہیں، نماز بھی پڑھنا ہے، اللہ کے احکامات، زندگی کا ہمارا ہر فعل عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، نہ تو بیوی کے بن کے رہ جانا ہے، نہ ایسا نہیں کہ بس ماں باپ کے بن کے رہ گئے کہ وہ ظلم کہنے کا کہہ رہا ہے اپنی بیوی پر، پتنی پر، تو ظلم کر رہا ہے۔ وہ بھی اپنا گھر دار چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے صرف اپنے خاوند کے لیے زندگی بسر کرنے آتی ہے۔ تو یہ ہے، کبھی ہمارے خود کے اپنے رشتہ دار، کبھی بیوی کی طرف کے رشتہ دار۔ تو دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے تو بڑی رغبت ہوتی شوہر کو، لیکن بیوی کے رشتہ داروں سے چڑ ہوتی اسے۔ پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے نفرت کرنے لگتا، بیوی کے رشتہ داروں سے بڑی چاہت، بھائی کو نہیں پوچھیں گا لیکن بیوی کے رشتہ دار کو پہلے سالے کی پہلی فکر۔ ایسی بیوی کا معاملہ کہ ادھر کے رشتہ دار کو وہ حالانکہ اس کے خونی رشتہ دار ہے، فرسٹ لائن میں آتے خاوند کے رشتہ دار، لیکن اپنے ماں باپ ادھر کے رشتہ دار بڑے پیارے، اور اس میں میاں بیوی میں نوک جھوک ہونے لگتی۔ یہ بھی اس طرح کے ہم کو حالات ملتے کہ طلاق تک کے نوبت آ جاتی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، اس میں ہم کو بیلنس رکھنا پڑے گا۔ جیسا بتایا اللہ نے امت وسط یعنی درمیانی یعنی بیلنس والی امت جو ان بیلنس نہیں ہوتی، وہ تقاضا ہے۔ ہر نبی کی امت کے لیے یہی تقاضا تھا، یہ آیت پہلے بھی تھی، یہی قاعدہ تھا۔ آج ہم ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی قاعدہ ہے، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ۔
دیکھیے کس پر گواہ؟ ناس آیا آیت میں لوگوں پر گواہ، کہ ہم اس طرح چل رہے اللہ کے قاعدے کا پالن، اللہ کے احکامات پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کی ہدایت پر ہم ایسا چلے کہ لوگ سمجھے کہ یار کتنا انصاف پسند انسان ہے یہ ایمان والا، کوئی پارسلٹی نہیں۔ ہمیں قوم پرستی اور شخصیت پرستی نہیں ہونا چاہیے، کہ ایسا نہیں کہ ہم جا رہے ہیں اور کوئی کسی غیر مسلم خاتون کو چھیڑ رہا ہے، اس بچی کو، اس لڑکی کو، تو اب وہ چھیڑ رہا ہے کوئی، تو بھائی جانے دو، اپنے والی ہے کیا؟ خطرناک چیز ہے یہ سوچنا کہ اگر کوئی اپنی بیٹی، اپنی بہن کو یا ہماری سماج کی لڑکی کو چھیڑتا تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا۔ ری ایکشن کرنا چاہیے، اس پر ریئیکٹ مارنا چاہیے، جیسی بھی طاقت ہے اپنی۔ کوئی کسی کو لوٹ رہا ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ اپنے والا ہے کیا، ایمان والا ہے کیا۔ بے شک ہمارا رشتہ دار رہے گا اس کے لیے زیادہ دل دکھے گا، ایمان والا رہا تو زیادہ دل اس کے لیے ٹوٹے گا، لیکن اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ ہم جو انسانیت ہے اس پر ظلم ہوتے دیکھیں، ہم کو ان کی بھی حفاظت کرنا پڑے گا۔ کوئی بتائے کہ تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، یہ گواہی، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ لوگوں کے سامنے جب آئے گا تو یہ گواہی کہ یہ وہ خود گواہی دیں گے کہ ایمان والا ایسا ہوتا ہے، اتنا ایماندار ہوتا ہے ایمان والا، ایسا انصاف پسند ہوتا ہے کہ جو معاملہ ہوا تو اس نے اپنا جو سماج کا تھا اس کے ایمان والے کے خلاف میں گواہی دیا، اس نے حق بات اس نے کہا۔ تو جب یہ ایٹیٹیوڈ یا برتاؤ ہمارا دیکھیں گے لوگ تو ظاہر ہے ایمان لائیں گے۔ پھر ہمارا یہ مقصد نہیں، ہم کو اپنا ایٹیٹیوڈ اس طرح سے رکھنا ہے، چاہے لوگ ایمان لائے چاہے نہ لائے، لیکن ہوتا کیا، اسلام سے تو لوگوں کو محبت ہوتی ہے کہ نہیں، اللہ کی کتاب قرآن ہے، اسلام کو ہم بہت اچھا سمجھتے، لیکن مسلمان برابر نہیں ہے۔ بارہا ہمارے پاس میں شکایت آتی ہے، تو اللہ کا وہی تقاضا ہے کہ تم میں امت وسط، بیلنس والی امت بنایا جو ان بیلنس نہیں ہوتی، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور ہو جائے رسول تم پر گواہ۔ اب یہاں پر رسول آیا تو ہر وقت ہر امت کا رسول وہ گواہ رہیں گا اپنی امت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ رہیں گے وہاں پر۔ ہو جائے رسول تم پر گواہ، کیا ہے اللہ رب العزت، تو نے جو بات مجھ تک کے پہنچائی تھی وحی کے ذریعے سے، اب میں نے میری امت کو، میں نے انسانوں تک کی وہ بات پہنچائی، اور جن انسانوں نے ایمان لایا تو انہوں نے اس کے مطابق زندگی بسر کی۔ میں نے یہی تو پیش کیا تھا روز آخرت میں، اللہ میں نے یہی تو پیش کیا تھا، تیرے قرآن کی بات، تیرے قرآن کے آدیش، تیرے احکامات، اور ان لوگوں نے ایمان لائے اور ایمان ہونے کا حق ادا کیے، سارے انسانوں کے ساتھ میں انہوں نے اچھا برتاؤ کیے۔ تو رسول گواہ، ہر وقت ہر وقت کا رسول، ہر وقت کا نبی، وہ جس پر وحی نازل کی گئی، تو نبی جس پر وحی نازل کی گئی، رسول یعنی پہنچانے والا۔ یہ سمجھیے آج نبوت کا دروازہ بند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از جیسا نازل ہوا ہم تک کے پہنچا دیا قرآن کو۔ اب ہم رسول ہیں، پہنچانے والے، ہم لوگوں پر گواہ، ہماری گواہی لوگوں تک کے چلیں گی کہ یہ بندے خدا نے ہم تک کے یہ بات پہنچایا اللہ، تو ہم اس کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرے، ہم نے ایمان لائے۔ تو یہ چیز ہے، میں ہر وقت بتاتا کہ ہم کو بتایا جاتا ہے کہ رسول یعنی بالکل ایکسٹرا آرڈنری پوسٹ ہے، وہ ایسا نہیں۔ رسول جو نبی اور رسول ہے تو وہ ایکسٹرا آرڈنری پوسٹ ہے کہ نبی کوئی ہو نہیں سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہے، اور رسول پہنچانے والے، پیغام پہنچانے والے۔ کون سا پیغام؟ جو نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر ہم اللہ کا ارشاد سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کیا ہے، ہمارا رتبہ اللہ نے کیا بتایا، ہم کو درمیانی امت بتایا، ہر معاملے میں بیلنس رکھے، ہم ان بیلنس نہ ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہو تم بہترین امت۔ ہم کو کیا بتایا؟ بہترین امت، خیر والی امت۔ ہم میں خیر ہی خیر ہونا چاہیے، ہم کسی کے بھی بارے میں بالکل فائدے کا سوچیں کہ ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے ذریعے سے کسی انسان کا بھی نقصان نہ ہو۔
جیسا آتا نا حدیث میں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور بھر پیٹ کھائے۔ پڑوسی بھوکا بھر پیٹ کھا رہا ہے وہ۔ پھر سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں آتا کہ تالیف قلب کے لیے کہ جو ہمارے برادران وطن ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دینے کی پروویژن ہے۔ دے سکتے نہیں، دینا ہی چاہیے ان کی ضرورت کے مطابق۔ ہم کو اللہ نے پیسہ دیا، لیکن لوگوں میں کیا بات پھیلا دی گئی کہ بھائی نہیں بھائی زکوٰۃ بس ایمان والوں کو چلتی۔ غلط بات ہے۔ تالیف قلب کے لیے یعنی ان کے دل موم ہو۔ کس کے لیے موم ہو؟ ہمارے لیے نہیں کہ پرٹیکولر ہمارے لیے موم ہو جائے، ہم پر رحم کرے۔ یہ تو ایسا ہو جائے گا، سوارتھ ہو جائے گا، خود غرضی۔ اسلام کے پرتی لوگوں کے لیے دل ان کے موم ہو، ایمان والوں کے لیے، اسلام کے لیے سافٹ کارنر بنے وہ کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، اس کے لیے، ہماری خود غرضی کے لیے نہیں۔ ہو تم بہترین امت، خیر والی امت، بہترین امت اللہ نے بتایا ہمارا رتبہ۔ اخرجت نکالی گئی ہو، جو نکالی گئی ہے، جو برپا کی گئی ہے، کس کے لیے؟ للناسی، لوگوں کے لیے۔ دیکھیے اس میں یہ نہیں آیا، شخصیت پرستی نہیں آئی کہ بس ایمان والوں کے لیے، ہم ایسی امت ہے کہ بس ایمان والوں کے فائدے دیکھیں گے، ہم ایسی امت ہے کہ بس ہمارے گھر کے فیملی کا فائدہ دیکھیں گے، ہم ایسی اللہ کی امت ہے کہ بس ہمارے رشتہ داروں کا فائدہ دیکھیں گے۔ سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ کسی بھی عالم سے پوچھیے آپ، قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، مانو ہے، اس کا سبجیکٹ مضمون وشے مانو انسان ہے۔ قرآن دراصل انسانوں کی کتاب ہے۔ جب تک کہ ہم انسانوں کے فلاح بہبودی کے لیے کام نہیں کریں گے بیلنس میں رہ کے، تب تک کہ ہم ایمان والے اللہ کے پاس میں ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی ہم کو سمجھنا چاہیے۔ لوگوں کے لیے صاف انداز میں اللہ نے بتایا، ہماری بہترین، ہمارا خیر ہونے کا تقاضا تمام بندگان خدا کے لیے، لوگوں کے لیے۔ تامرون، تم حکم دیتے ہو معروف کا، یعنی پھر کیا بتایا کہ بس پہنچاتے کیا؟ حکم، لا اینڈ آرڈر آیا یہاں پر کہ ہم کو لا اینڈ آرڈر ہم مینٹین کرتے ہیں۔ جب ہم کو کسی ذمہ داری پر، کسی کرسی پر، کسی جگہ کا ہم کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، چاہے ہم ملک کے ذمہ دار ہو، چاہے ہم گھر کے ذمہ دار ہو، چاہے ہم کسی محلے یا کالونی کے ذمہ دار ہو، چاہے ہم کسی سماج کے پرٹیکولر سماج کے ذمہ دار ہو، یا آفس میں کسی کام کی ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں معروف کا حکم معروف یعنی اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے منکر، کہ ہم حکم دیتے، لا اینڈ آرڈر آیا کہ کس نے برائی کرا تو اس کو روکیں گے۔ اس کے 3 درجے ہیں، پہلے زبان سے روکیں گے، نہیں مانا تو طاقت سے روکیں گے اس کو، وہ ذمہ داری کو ہم سمجھیں گے۔ لوگوں کے لیے تم حکم دیتے ہو معروف کا یعنی اچھائی کا، نیک کاموں کا، اور تم روکتے ہو برائی سے۔ بس نیک کاموں کا حکم دے دیے، اچھی اچھی باتیں، کسی نے برائی کرا وہ روکنے کی ضرورت نہیں، چہرہ موڑ کے چلے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں، روکنا پڑے گا برائی کو روکنے کا حکم۔ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، پھر کیا آیا؟ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ کس پر ایمان لاتے؟ اللہ پر۔ یہ سارے کام، نیک کام، لوگوں کی بھلائی کے کام، لوگوں کی مدد کے کام، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا کام کس کے لیے کرتے ہیں ہم؟ ہماری واہ واہ گیری کے لیے کہ ہم الیکشن میں چن کر آ جائے اس کے لیے، یا لوگ ہم کو بہت سخی سمجھے کہ بہت نیک سخی انسان ہے، لوگ ہماری عزت کرنے لگے اس کے لیے؟ نہیں، تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، یعنی یہ سارے کام صرف اور صرف ہم اللہ کے لیے کرتے کہ میرے اللہ، ہم کو دنیا والوں سے کوئی توقع نہیں۔ اگر کوئی ہمارا دشمن بھی ہے اور ہم سے مجبور اور بے بس ہو کے ہم سے مدد مانگنے آتا ہے تو بالکل ہم کو اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اللہ نے منع نہیں فرمایا، اس کی مدد کر دو، اس کی جو ضرورت ہے پوری کرو، کیونکہ جنرلی دیکھا ہوں گا آپ نے، کوئی دشمن نہیں آتا۔ اگر دشمن ہم تک کے کام کو آ رہا ہے تو بڑی اپنے دشمن سے کام کرانے کے لیے بڑی شرم آتی اس کو، کچھ نہ کچھ مجبوری ہوں گی، یا اس کو احساس ہوا ہوگا کہ نہیں یار یہ انسان صحیح ہے۔ تو ہم جب اللہ کے لیے کام کریں گے تو پھر ساری چیزیں ہم کو ہیچ نظر آئیں گی، کوئی ہماری عزت کرے۔ اس لیے تو آتا نا کہ بہترین صلہ رحمی وہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار جو دشمن ہیں ہم ان کی بھی مدد کریں، اس کو بہترین صلہ رحمی، بہترین عمل بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک اور رشتہ دار جو ہم سے اچھے ہوتے ہیں ہم ان کی مدد کرتے،
ایک وہ رشتہ دار کہ جو ہمارے کام میں نہیں آتے، وہ اپنی جگہ صحیح، ہم اپنی جگہ صحیح، اس کی حدیث ہے باقاعدہ. اور ایک وہ رشتہ دار ہم ان کو بھی دیتے زکوٰۃ یا جو بھی مدد ہے. ایک وہ ہمارے رشتہ دار کہ ہم سے دشمنی کرتے، ہمارے بچے کا اپائنٹمنٹ نہیں کرائے، روک دیے، کسی آفس میں ہمارے بچے کی شادی میں ارتھڑا ڈالے، لیکن جب اس کا کام آیا، اس کے بچے کا معاملہ، تو ہم نے ساری دشمنی بھلا دی، ہم نے اس کو سپورٹ کرے. تو یہ ہے بہترین صلہ رحمی بتائی گئی اس کو. تو کس کے لیے کرتے ہیں ہم؟ اللہ کے لیے. ہم کو اللہ اس کا اجر دے گا. ہم کو دنیا والوں سے کیا چاہیے اجر؟ کہ وہ ہماری مدد کریں گا تو ہم اس کے لیے کرتے، نو خود غرض سے. تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، دیکھیے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ درمیانی امت جو ہے، امت خیر جو ہے، تو ہم ہی تھوڑی ہے. پہلے کی امت کو بھی یہی آدیش، یہی انسٹرکشن تھی، یہی ہدایت تھی اللہ کی. اس وقت میں جو بھی ان کو سہولتیں میسر تھی. اب وہ جو اہل کتاب ایمان والے ہیں، توریت انجیل زبور، یہود و نصارہ، جو دعویٰ کرتے کہ ہم بھی تو ایمان والے تھے یا ہے، تو ان کو بھی اس بات پر ایمان لانا پڑے گا قرآن کی کہ اللہ ایک ہے، مانتے، لیکن جیسا ہمارا ایمان ان کے نبیوں پر ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں. کہ وہ 3 کتابوں پر بھی ایمان ہونا، پہلے جو انبیاء کرام آئے اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا. اس لیے ان کا ایمان بھی اس پر مکمل نہیں، اس کے بغیر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور آخری نبی سمجھے اللہ پر. اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب یعنی وہ بھی اگر اس چیز پر ایمان لائے جو ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ان کے پاس کوئی الگ دین نہیں تھا. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ان سے کہتے تھے جب بھی کوئی انصاف کرتے تھے، جب بھی کوئی آیت پیش کرتے تھے، کوئی معاملہ آتا تھا، تو کہتے تھے اس طرح سے، جہاں جس نقطے پر بات ہوتی تھی کہ دیکھو نا آپ کی کتاب میں انصاف کرتے تھے، خون کا بدلہ خون، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ہے کہ نہیں؟ پھر یہ بھی آیت ملیں گی کہ میں کوئی نیا دین نہیں لایا، میں تو وہی دین لایا ہوں جو نوح السلام کا دین تھا، جو موسیٰ السلام کا دین تھا، جو ابراہیم السلام کا دین تھا. دین تھا مطلب دین ہے، وہی دین، زندگی گزارنے کا طریقہ وہی دین میں لایا ہوں اللہ پر. اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، وہ جو اپنے یہودی نصارہ وہ جب دعویٰ کرتے ہم بھی ایمان والے، ہم کو بھی کتابیں بھیجے گئی، تو اگر وہ اس پیٹرن پہ ایمان لائے کہ خیر کے کام کریں انسانوں کے لیے، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، تو کیا فرماتا اللہ رب العزت کہ ان کے لیے بھی بہتر ہوتا اگر ایمان لاتے ہیں. بلکہ قرآن میں تو یہاں تک کیا آیا کہ جو یہودی نصرانی ہے، یہودی عیسائی ہے، اگر وہ ایمان لاتے ہیں ابھی قرآن پر، کہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی سمجھتے ہیں، اللہ پر تو ایمان ہے ہی ان کا، تو ان کو دوہرا اجر ہے، ہم سے بھی زیادہ اجر ہے ان کو، ایمان لانے والوں کو. اس طرح سے قرآن میں یہ بھی چیز آئی ہے. البتہ اب دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ ایمان لانے کے بعد میں ہم سے زیادہ ان کو اجر. اگر ایمان لاتے اہل کتاب، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا، ہم سے بھی بہتر اللہ ان کو پسند کرتا. ان کے لیے بعض ان کے مومن ہیں. پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ بعض ان کے مومن ہیں، جو یہودی ہے، جو نصرانہ ہے، جو اہل کتاب ہے، نصرانی یہودی عیسائی، تو ان میں کے جو بعض ہے نا، بعض یعنی کچھ قلیل تعداد مومن. یہاں پر مومن آیا، ایک ہوتا مسلم یعنی ماننے والا، مسلم یعنی ماننے والا، مومن یعنی ماننے کے بعد میں جب کوئی مورے کا آیا اس حکم کو پورا کرنے کا، تو وہ مورے کے پر وہ اترے، اس میں حکم کو پورا کرے، اللہ کی جو ہدایت ہے اس کو پورا کرے. جیسے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہو گیا، رمضان مہینہ آئے گا میں روزے رکھوں گا، مسلم ہو گیا وہ پوری نیت کے ساتھ میں. لیکن جب رمضان مہینہ آیا اور فرض روزے نہیں رکھا اس نے، تو پھر وہ بس مسلم تھا، مانا تھا، لیکن عمل سے انکار کرا. تو مومن کا تقاضا یہ ہے کہ مومن عمل کرنے والا ہوتا، کہ جب وہ مورے کا آتا، بڑی خواہش ہوتی ہے ہم کو کہ اللہ میرے کو دولت دے گا، میں بھی زکوٰۃ دینے والا بنوں، لوگوں کو، غریبوں کو بانٹوں میں. لیکن جب اللہ دولت دے دیتا تو 2.5% زکوٰۃ رہتی، تو زکوٰۃ تک کی نہیں نکالتا، تو پھر کائے کا مومن ہے؟ اب تو وہ مسلم بھی نہیں رہا. مسلم یعنی ماننے والا، نیت ہے اس کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتے، اس دوران مر گیا نیت لے کے، جنت میں جائیں گا. لیکن جب مورے کا آیا
اور اس نے انکار کیا عمل سے تو پھر جنت میں جانے والا نہیں، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے قرآن میں، کئی آیتیں ملیں گی آپ کو۔ اس لیے میں نے ایک ایکویشن بنایا میتھمیٹکس کے جیسی، ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے اور عمل نہیں ہے جنت میں نہیں جائے گا، اگر کسی کے پاس میں عمل ہے اور ایمان نہیں ہے نہیں جائے گا۔ جیسا مدر ٹریسا، دنیا بھر کے کام، خدمت خلق کے کام، کیا ایمان والا آج کا کریں گا یا کر رہا ہوں گا جو بھی، لیکن ہم کو جو منظر عام پہ دکھتا بہت کام مدر ٹریسا کی بہت عزت کرتا ہوں میں ان کی، لیکن اس محترمہ نے ایمان نہیں لایا، ان کا ایمان قرآن پہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اس پر نہیں تھا، تو ظاہر ہے روز آخرت کچھ ملنے والا نہیں۔ عمل بہت لیکن ایمان سے خالی، تو یہ ہے ایمان کے ساتھ میں عمل بھی ضروری ہے، عمل کے ساتھ میں ایمان بھی ضروری ہے۔ دوسری مثال دیکھیے آپ، ہم سے زیادہ خدمت خلق کے کام کرنے والے، مانو ذاتی کی خدمت کرنے والے بڑے سافٹ کارنر آپ کو دکھیں گے ہمارے درمیان، یہاں ہمارے انڈیا میں تو خاص طور پہ دکھیں گے آپ کو، کم تعداد ہے، مشکل سے 10% 15% ہوں گے ناستک، جن سے میری باقاعدہ بحث ہوتی، میں بات پیش کرتا، وہ اپنی بات پڑھے ہوئے کہ نہیں بس دنیا چل رہی ہے، کوئی اللہ بھگوان یہ وہ کوئی ایشور کوئی طاقت ہے ہی نہیں، بس ہمیں دیا اوپر والے نے، ہم چل رہے ہیں، لیکن نیک کام جو ہوتے ہیں خدمت خلق کے کام، کسی کی مدد کرنا، آپریشن کرانا، جنگجو پیمانے پر کرتے، تو کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، بغیر ایمان کے نہیں جائیں گے۔ اللہ کو نہیں مانتے اللہ کے بندے، تو البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے بعض ان کے مومن ہے، مطلب اہل کتاب میں سے، اور اکثر ان کے فاسق ہے۔ پھر کیا بتایا کہ اہل ایمان یعنی یہود و نصارہ جن کو کتابیں دی گئی تھی، جن کا تو ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے کتابوں میں خود لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور اسی آیت کو لے کے آج بھی اور اس کے پہلے بھی کئی اہل کتاب والے ایمان لائے کہ وہ نبی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان باقاعدہ کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا۔ اب کچھ ایسے بھی ہے کہ ان کو ہضم ہی نہیں ہوا، کیونکہ انتظار کر رہے تھے وہ کہ ہماری قوم میں آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں آئے نا، تو وہ ایک چیز کہ ایک ڈاکٹر بن رہا ہے تو ڈاکٹر کوئی بنے گا، اچھا بڑا ڈاکٹر بنے گا، لیکن ہمارے فیملی میں پورے ڈاکٹر بن کے تو ہمارے اس میں انتظار کر رہے تھے ہم، اب وہ بن گیا کسی دوسری فیملی میں مزدوروں کے اس میں، تو وہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ایسا کیسا ان کے اس میں ڈاکٹر بن گیا، بس یہ پاسلٹی چلی۔ ہمارے لیے اللہ نے ان دونوں آیت میں سورہ عمران آیت نمبر 110 جس کا درس ابھی لیا ہم نے، اور سورہ البقرہ آیت نمبر 143 میں ایک خاص بات ہماری ذمہ داری کو بتایا ہے۔ ہم کو ہماری ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور پھر ہمارا رتبہ جو اللہ نے بتایا کہ بہترین امت، خیر والی امت بتایا ہم کو، ہم جو سمجھتے نا یار کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں تم ہی غالب رہوں گے اگرچہ کہ تم مومن ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، پھر قرآن کو پڑھنے کے بعد میں صرف عربی متن تک کے محدود نہ رکھنے، اگر کسی کو عربی آتی ہے تو ظاہر ہے ڈائریکٹ سمجھ میں آ جائے گا، اس پہ غور و تدبر کرے گا۔ عربی نہیں آتی ہے تو علماء حضرات نے 35 زبانوں میں ترجمانی کی ہے، وہ ترجمانی کو پڑھنے، اس پر غور و تدبر کرنے، اور غور و تدبر کے بعد میں جب ہم کو کوئی چیز معلوم ہوتی تو ہم اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں اس پر جمے رہنے، کب تک کہ موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ اور یہ دعوت ہم ساری قرآن کی دعوت ساری انسانیت، تمام بندگان خدا، خصوصی طور پر ایمان والوں تک کے پہنچانے کے اللہ ہم کو توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔